بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس محفل اور نشست میں بچوں کے بارے میں، جو بچے خواب میں سوتے میں ڈرتے ہیں، جھٹکے مارتے ہیں، اٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص الخاص وظیفہ ہے۔ وہ بچے رات کو یا دن کو ویسے بھی کسی کی آہٹ محسوس کر کے، یا سوتے میں کسی ڈراؤنے خواب کو دیکھ کر، یا کسی بھی وجہ سے ان کی نیند بگڑ جائے، خلل آ جائے، اٹھ کے رونا شروع کر جائیں، بیٹھ جائیں، ضدی ہو جائیں، تو ایسے بچوں کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کا یہ ایک ایسا عمل جو ہر حال میں مجرب المجرب ہی ہے، فائدہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک میں خلل یا سیب کا شکار رہا، تو خواب میں کسی نے مجھے بتایا کہ نیلے کپڑے پر آیت الکرسی پڑھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ رنگوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ میں باتوں کو اس لیے تھوڑا سا شارٹ اور مختصر کرتا ہوں، بڑے بڑے دانشور پیدا ہو گئے ہیں، بڑے بڑے صاحبان علم پیدا ہو گئے ہیں، جو فیس بک پہ آ کے مفتی بھی بن جاتے ہیں، حکیم بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، طبیب بھی بن جاتے ہیں، اور سارے علوم کے وہ ماہر بن کر آل راؤنڈر بن جاتے ہیں۔ پھر اعتراضات، لیکن ہم اپنے حق بات کہنے کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیلے کپڑے پہ لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا یا جلا لیا اس کو، تو یہ خلل یا سیب سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کو دورے پڑتے تھے، کسی عامل کے پاس گئے تو کہا کہ یہ عمل، اس عامل نے کچھ اپنے گیان دہان کو مراقبے سے دیکھا کہ فرمایا کہ حضرت جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ اٹھا کرو، آپ کے ہاتھ کے نیچے کتنے جنات مر جاتے ہیں، اور جنات کی کم سے کم جسم دے مچھر سے لے کر اونٹ تک، ہاتھی تک ہوتی ہے، یا اس سے بھی لمبائی میں، لہٰذا اس نے ٹیک لگا کر چھوڑ دی اٹھنا، اور پھر آرام ہو گیا۔ اس کی جو کنیز تھی، لونڈی تھی، نوکرانی تھی، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تھا، تو اس معامل نے بتایا کہ سر کو ڈھانپ کے رکھا کرو، اگرچہ لونڈی ہے لیکن عورت تو ہے نا، سر کو دوپٹے سے۔ آج ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم ننگے سر ہو کر، میک اپ کر کے، کھلے عام مردوں میں ڈانس کر رہے ہوں اور یہ آزادی چاہ رہے ہوں۔ ہم اس بارے میں کیا کہیں؟ ہم جیسا بندہ جب بات کرتا ہے نا تو طنز اور تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ چادر اور چار دیواری جو عورت کے لیے مقرر کی گئی ہے نا، وہ کسی عام انسان کی نہیں ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا حکیم اور دانا انسان، جس کے اوپر تمام شرعیتوں کے علوم نازل کیے گئے، یہ ان کا فرمان ہے۔ بازاروں میں دیکھیں، محفلوں میں دیکھیں، دھرنوں میں دیکھیں، جلسوں میں دیکھیں، جلوسوں میں دیکھیں، مزاروں پہ دیکھیں۔ یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ ہم جاتے ہیں اور اس مزار کے لفظ کو چھوڑ دوں، جہاں بھی جائیں، جانا منع نہیں ہے، لیکن اپنی حدود اور قیود میں رہ کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہونے دے۔ تو لہٰذا اس آیت الکرسی کو پڑھیں تو تمام خلل سے محفوظ رہیں گے، اور آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں، روز کا 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ، ہر نماز کے بعد اگر 5 بار پڑھے نا تو دن میں 25 بار ہو جائے گی، اور انتہائی کوشش کر کے اس کو 313 تک لے جائیں، پھر کمالات دیکھیں۔ تو جو بچے خواب میں، بچے ہوں بوڑھے ہوں جو بھی ہوں، خواب ڈرانا دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، تو آیت الکرسی پڑھ کر پھونکیں،
پہلی مرتبہ 3 بار، دوسری مرتبہ 11 بار، تیسری مرتبہ 21 بار، چوتھی بار 41 بار۔ یہ ایک سرکس ہے، سرکس دائرہ، ایک عمل ہے۔ جس طرح تیسرے کلمے کے بارے میں کبھی بتایا تھا نا کہ اس کو یوں پڑھو، ایک دفعہ پڑھو، پھر 11 بار پڑھو، پھر شروع سے لے کر 21 بار پڑھو، پھر 21 سے پھر شروع پہ آ جاؤ، 1 پہ آ جاؤ، پھر 31 بار پڑھو۔ اسی طرح آیت الکرسی کو 11 بار، 21 بار، 31 بار، 41 بار۔ لیکن آپ نے اس بیماری میں پہلے 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر 21 بار اور پھر 41 بار، بچوں بوڑھوں سب کے لیے۔ اور گھر میں جہاں کہیں بھی خلل اعصاب ہو، جہاں ان چیزوں کا گزران ہو، وہاں آیت الکرسی اور اذان بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اور جب کوئی مکان اعصاب زدہ ہو جائے تو اس کے کمروں کے درمیان میں، ہر کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر یا سینٹرل کمرے میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے اذان دی جائے، جس طرح مسجد میں دی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی، اس جیسی عظیم نعمت کسی کلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بچوں، بوڑھوں، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے خلل سے، اعصاب سے اور سحر، جادو ٹونے سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ آیت الکرسی کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ میں نہیں، انبیاء سے لے کر مجھ جیسے گناہ گار تک ہر ایک کا عمل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان اور عافیت میں رکھے۔